السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد یونس قریشی عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سبق میں آپ کو توحید کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ توحید کی اقسام بیان کی گئیں اور انسانی زندگی پر توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے، وہ ہے شرک۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے لغوی معنی ہیں حصہ داری، سانجھا پن، برابر کرنا، شریک کرنا۔ شرک اصطلاحی یا شرعی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں اور عبادات و معاملات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ شرک کی کیا وجہ ہے؟ لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کے پہلے وہ نبی تھے جو اس دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ انسانیت کی ابتدا وہیں سے ہوئی۔ انہوں نے توحید کی تعلیم دی، لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لوگوں نے ایک رب کو چھوڑ کر کہیں چیزوں کو رب ماننا شروع کر دیا۔ جس چیز کو نقصان دہ سمجھا، اس سے خوفزدہ ہو کر اسے اپنا دیوتا مان لیا۔ اسی طرح یعنی آگ کو دیکھا، انہوں نے کہا آگ تو بڑی سخت چیز ہے، یہ انسان کو جلا دیتی ہے۔ سمندر کو دیکھا تو کہا سمندر کے اندر جو آدمی چلا جاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ آندھیوں کو دیکھا کہ آندھی بڑی سخت ہے، بھاری بھاری درختوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیتی ہے۔ اور ان سب چیزوں کو اسی وجہ سے انہوں نے دیوتا بنایا، ان کی عبادت شروع کر لی کہ یہ چیزیں بڑی سخت ہیں، ان کے ڈر کی وجہ سے۔ اور بعض جگہ کسی چیز کو انہوں نے فائدہ مند پایا تو اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، جس طرح گائے کی پوجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت کی ہے۔ انبیاء کرام نے لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں شرک کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔
یا آپ اس کو یہ ایڈنگ دے سکتے ہیں، شرک کی مذمت قرآن کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ نمبر 2 یہ کہ شرک ایسا جرم ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، مگر شرک ناقابل معافی جرم ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، ہرگز نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، جو اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر، بخش دے گا، ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے جسے چاہے۔ یعنی اس آیہ مبارکہ میں اگر آپ غور و فکر کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی کو بخش دیں گے جس کو اللہ تعالیٰ خود چاہیں۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے جیسا کہ کسی آدمی کو آسمان سے گرا دیا جائے اور وہ زمین پر آ کر گرے، جتنا نقصان اس کا ہے اتنا ہی شرک کا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بلندی سے، گہرائی سے، وہ گہرائی اور پستی میں جا گرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں گویا وہ آسمان سے زمین پر آ گرتے ہیں۔ نمبر 4 یہ کہ مشرک جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کرنے والا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ارشاد باری تعالی ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ترجمہ، بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ نمبر 5 یہ کہ پروردگار نے شرک کرنے والوں کو ناپاک کہا ہے قرآن مجید میں، یعنی ناپاک لوگوں کا کام ہے شرک کرنا۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یعنی قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اے ایمان والو، بے شک مشرک ناپاک لوگ ہیں، مشرک پلید لوگ ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی مختلف آیات سے شرک کی مذمت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔
آئیے اب دیکھتے ہیں شرک کی اقسام کتنی ہیں، شرک کتنی قسم کا ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پر شرک کی 3 اقسام ہیں، یعنی شرک فی الذات، ذات الہی میں شرک۔ نمبر 2 شرک فی الصفات، صفات الہی میں شرک۔ نمبر 3 صفات کے تقاضوں میں شرک، یعنی وہی آپ دیکھ لیں، آپ نے توحید کے بارے میں پڑھا تھا، توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور صفات کے تقاضوں میں توحید۔ اسی طرح اگر آپ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے قل هو اللہ احد، تو ظاہر ہے آپ تو اللہ تعالیٰ کو ذات میں ایک مان رہے ہیں۔ اسی کو آپ اس طرح دیکھ لیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھ رہے ہیں، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی اولاد یا اس کا باپ سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے عیسائی جو ہیں وہ عقیدہ تثلیث یعنی 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ مجوسی عقیدہ یعنی 2 خداؤں کے قائل ہیں، وہ خیر اور شر کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان سب کی تردید کر دی، فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کا اور کوئی شریک نہیں ہے۔ نمبر 2 شرک فی الصفات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات، مثلا علم، قدرت یا ارادہ، کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو ازلی اور ابدی سمجھنا یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا، اس کی صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذاتی ہیں، جبکہ مخلوق میں موجود تمام صفات، خصوصیات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ یعنی میں نے آپ کو توحید کے سبق میں یہ سمجھایا تھا، توحید فی الصفات، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جاننے والا، دیکھنے والا، قدرت رکھنے والا، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، یہ ساری کی ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب اگر آپ نے دنیا میں کسی کو دیکھا کہ وہ کسی کو رزق دے رہا ہے، یا آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی کسی کو علم دے رہا ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی کسی کی پرورش کر رہا ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے
کہ وہ بھی آپ کا خدا ہے، یا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جس نے ایسا کیا تو وہ مشرک ہے، بلکہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، کوئی اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے، جو ایک آدمی دوسرے کی مدد کر رہا ہے وہ حقیقت میں اس کا مددگار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اس دوسرے آدمی کی محبت ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ذریعہ اور وسیلہ بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آدمی دوسرے کی مدد کر رہا ہے۔ کوئی کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی کسی کو بیماری سے شفا دے رہا ہے، لیکن یہ سارے کی ساری جو صفات اس آدمی پر پائی جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کسی کو صحت دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، میں طبیب کے پاس چلا گیا، میں کسی استاد کے پاس چلا گیا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ نہیں، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ کسی کو مستقل سمجھنا کہ وہ بذات خود اللہ تعالیٰ کے برابر ہے، اور یہ جو میری مدد کر رہا ہے وہ بذات خود مدد کر رہا ہے، یہ بات کہنا یہ شرک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ جیسا سمجھنا یہ شرک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی آدمی نہیں ہے۔ صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت اور حقیقی اطاعت و محبت میں کسی اور کو حقدار سمجھنا اس کی صفات کے تقاضوں میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کارساز، اقتدار اعلیٰ کا مالک سمجھنا اور اس کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اب آپ اپنے ملکی نظام کو دیکھیں، اگر اس ملک میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق فیصلے نہ کیے جائیں تو یہ کافرانہ عمل ہے، یہ مشرکانہ عمل ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی زمین میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں ہم کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے، اس کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں شرک کے نقصانات۔ شرک انسانی زندگی کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتا ہے۔ انسان شرک کے سبب اشرف المخلوقات کے درجے سے گر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح کی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
میں نے تو انسان کو بڑے بلند مقام پر پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر وہ سب سے نچلے لوگوں میں چلا گیا. اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو تو میں نے بہت عظیم پیدا کیا تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مان کر بہت بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے. شرک کے نقصانات میں سب سے پہلے ذلت و رسوائی، یعنی شرک کرنے والا ایک اللہ کی بجائے کہیں خداؤں کو پوجتا ہے. طرح طرح کے لوگوں کے سامنے جھکنے سے اس کی عزت اور وقار، اس کے مقام کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے. اس کی زندگی ذلت اور رسوائی کا نمونہ بن جاتی ہے. یہی ذلت اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں اس کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. یعنی جو توحید، آپ اس کو ذرا توحید کے ساتھ دیکھیں، توحید کا ماننے والا عزت کا مقام حاصل کرتا ہے اور شرک کرنے والا ذلت و رسوائی حاصل کرتا ہے، نا امیدی اور مایوسی. یعنی جو آدمی شرک کرتا ہے وہ کہیں خداؤں کو خدا ماننے کی وجہ سے شکوک و شبہات میں الجھ جاتا ہے. اسے یقین کامل حاصل نہیں ہوتا. وہ امید اور بے سکون زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، شرک کرنے والا اپنی ذات پر ایسا ظلم کرتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کی نعمتوں سے حاصل ہونے والا حقیقی سکون اور آخرت کی بربادی اس کے نصیب اور مقدر میں آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ دنیا میں مال و دولت والے ہیں، بہت سے لوگ بظاہر بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ پریشان رہتے ہیں. ان کی پریشانی کا ایک سبب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہوتا ہے. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے. غرور و تکبر، مشرک جو ہوتا ہے اس کے اندر غرور و تکبر ہوتا ہے. مشرک اللہ تعالیٰ پر توکل کے بجائے جو مادی وسائل ہیں، مال ہے، دولت ہے، مکان ہے، گاڑیاں ہیں، ان پر انحصار کرنے لگتا ہے. حالانکہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، لیکن وہ انہی چیزوں کی وجہ سے غرور کرنا شروع کر دیتا ہے. بزدلی، آپ نے توحید کے سبق میں یہ پڑھا کہ جو آدمی توحید کا قائل ہوتا ہے وہ بہادر ہو جاتا ہے، اس کے اندر دلیری آ جاتی ہے. اسی طرح شرک کا ماننے والا بزدل ہو جاتا ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر دوسری چیز سے ڈرنے لگتا ہے. وہ حادثات، موت سے ڈرنے کی وجہ سے مادی وسائل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. اتنا بزدل بن جاتا ہے کہ پھر ہر میدان میں ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے. انتشار و فساد کا ذریعہ، شرک کے باعث وحدت انسانی کو نقصان پہنچتا ہے. باہمی انتشار و فساد سے معاشرہ بدحال ہو جاتا ہے. مختلف خداؤں کو ماننے والے اتحاد اور اخوت کی نعمت سے بہرہ مند نہیں ہوتے.
اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تو اخوت اسی کے اندر آئے گی جس کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید ہوگی۔ مشرک آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، مشرک آدمی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اخوت کی علامت نہیں بن سکتا۔ بے سکون زندگی، شرک انسان سے اطمینان اور سکون چھین لیتا ہے، بے چینی اس کا مقدر بن جاتی ہے، ہر معاملے میں اس کا ضمیر اسے کسی نہ کسی خوف میں مبتلا کرتا ہے۔ نمبر 8، غیر ذمہ دارانہ طرز عمل۔ مشرک غیر ذمہ دار بن کر معاشرتی نظم و ضبط کو نقصان پہنچاتا ہے اور جائز ذرائع سے اپنے مفادات حاصل کرتا ہے، ناجائز ذرائع سے اپنے مفادات حاصل کرتا ہے غرض کے۔ شرک انسانیت کی تذلیل کا سبب بن جاتا ہے، یعنی شرک انسان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، انسانوں کی زندگی میں بے سکونی کا شکار، انسانوں کی زندگی میں بے سکونی آ جاتی ہے، انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ غیر ذمہ داری کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرتی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بننے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک ہے۔ اور جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ بزدل ہو جاتے ہیں، ان کا سکون قلب جو ہے وہ کھو جاتا ہے، وہ غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ذلت اور رسوائی آ جاتی ہے، ان کے اندر بزدلی آ جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار رکھے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا کرے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، بالخصوص قرآنی آیات، ان کا ترجمہ اور اس کے مختصر سوالوں کے جواب۔ یہ ہمارا ایک عنوان، یعنی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، پہلی بات جو ہے بنیادی عقائد میں اللہ پر ایمان، یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان پڑھیں گے، لیکن آپ نے اس کے مختصر سوال جو بنتے ہیں اور اس سے اختیاری سوالات، یعنی جو مختصر سوال آپ نے یاد کرنے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بھیجیں گے، اس کے نوٹس بھی بھیجیں گے۔ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ ان کو یاد کر لیں، پھر جس دن آپ کا ٹیسٹ ہو، آپ ٹیسٹ کر کے آپ، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ فی الفور ٹیسٹ کر کے آپ نے واپس کیا، آپ دوسرے دن بھی ٹیسٹ واپس کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کا کوئی اور سبق ہے، آپ اپنا سبق نہ چھوڑیں۔ یہ نہیں ہے کہ ٹیسٹ کی وجہ سے آپ کوئی اور سبق چھوڑ دیں۔ آپ شام تک
دوسرے دن تک بھی ٹیسٹ واپس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔